کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر گولیاں برسا دی گئیں۔ فائرنگ کا مقصد پاکستانی سفارتکاروں کو نقصان پہنچانا تھا۔ آج پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں کابل میں، ان کے اوپر حملہ ہوا، اور ظاہری بات ہے وہ ایک بڑا شرمناک چیز ہے جس کو دیکھ کے سارے جو پاکستانی ہیں وہ پریشان ہیں۔ دیکھیے نا، جب 15 اگست 2021 پچھلے سال جب طالبان نے کابل میں پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول سنبھالا، پاکستانی ناظم الامور اور دیگر حکام کو وقتی طور پر وطن واپس لایا جا رہا ہے، لیکن 15 اگست سے لے کر آج تک آپ دیکھیے تو جو ایک تبدیلی آئی ہے، ایک لحاظ سے کیس اسٹڈی بھی بنا سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت کی سفارتکاری اور ہماری سفارتکاری میں کیا فرق ہے۔ بٹ دا تھنگ از کہ اس طرح کا حملہ ہونا یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ وہ تو بالکل نہیں، وہ تو نہ آپ کے آئین کو مانتے ہیں، نہ آپ کے ملک کو مانتے ہیں، نہ آپ کی ریاست کو مانتے ہیں۔ 2 دن پہلے پاکستان کی ڈپٹی فارن منسٹر ہنا ربانی کر صاحبہ نے وزٹ کیا کابل کا، لیکن آج اگر وہاں پہ طالبان حکومت جو ہے افغانستان میں وہ پاکستان کی مدد نہیں کر رہی۔ 2 دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ کچھ جو 20 پروجیکٹس بھارت نے بند کر دیے تھے طالبان، ایمبیسڈر ہیں کابل میں، ان کے اوپر حملہ ہوا، اور ظاہری بات ہے وہ ایک بڑا شرمناک چیز ہے جس کو دیکھ کے سارے جو پاکستانی ہیں وہ پریشان ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ افغانستان کی کیا ہے۔ اب یہ جو بیسیکلی تو وہ چارج ڈی افیئر ہیں، عبید الرحمان نظامانی صاحب، میرا خیال آئی تھنک یہ فارن سروس سے گئے ہیں اور زیادہ تر گمنام ہی نظر آئے ہیں، لیکن آبویسلی ہم نے تو بڑا مولوی سمجھ کے بھیجا کہ یار وہ جائیں گے، مولوی صاحب ہیں ہمارے، تو شاید وہ کچھ چیزیں وہاں جو طالبان ہیں وہ خوش ہوں گے، لیکن ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی والے جو ہیں انہوں نے تھوڑے دن پہلے ہی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے جو ہے وہ اٹیکس دوبارہ شروع کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے، میں تو آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ پہ بڑی پرانا کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ افغان طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ نظامانی صاحب پہ ہونا امبیسی کمپاؤنڈ کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ کیا افغانستان جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم نے کہہ دیا جناب کہ وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کرے وہ کرے، ہمارے بندوں کا خیال رکھے، انویسٹیگیشن کرائے، یہ کرائے، وہ انہوں نے کیا کرانا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرانا، انہوں نے پہلے کیا کیا ہمارے لیے۔ جہاں افغانستان اور بھارت کے تعلقات میں آہستہ آہستہ گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تعلقات ہیں ان میں ایک کھچاؤ تناؤ سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس کو ہمیں ایک لحاظ سے کیس اسٹڈی بھی بنا سکتے ہیں کہ کس طرح بھارت کی سفارتکاری اور ہماری سفارتکاری میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے نا، جب 15 اگست 2021 پچھلے سال جب طالبان نے کابل میں پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول سنبھالا، اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں اور اس وقت بھی بھارت بڑے عرصے سے طالبان کی مخالفت کرتا رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تو انگیجمنٹ بھی بھارت کی پالیسی کا حصہ نہیں تھا، لیکن 15 اگست سے لے کر آج تک آپ دیکھیے تو جو ایک تبدیلی آئی ہے، کیونکہ 15 اگست کو جب طالبان نے کابل پہ کنٹرول کیا اور پھر افغانستان پہ کنٹرول لیا، تو اس وقت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو پریزیڈنسی تھی وہ بھارت کے پاس تھی، اور بھارت نے بڑی اسکلفلی ایک قرارداد بھی پاس کروا دی 30 اگست کو، اور اس میں بڑا کہا گیا کہ جی جب تک طالبان حکومت ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ، ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں لاتے، اس وقت تک ہم طالبان کے حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو کام کرنے کا حق ہونا چاہیے، ان کو تعلیم کا، پڑھنے لکھنے کا حق ہونا چاہیے، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس ریزولوشن 2593 میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنوری میں بھی ایک اور ریزولوشن پاس ہوئی 2615۔ تو بھارت نے تو طالبان کے خلاف پوزیشن لی جب طالبان حکومت میں آئے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروسیس شروع ہوا۔ بھارت نے پہلے اپنا سفارت خانہ بند کیا، اس کے بعد پھر کھول دیا، اور اب 2 دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ
کچھ جو 20 پروجیکٹس بھارت نے بند کر دیے تھے طالبان کے آنے کے بعد، اب وہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت نے اس کے باوجود کہ ہمیشہ سے ہی بڑی سخت پوزیشن لی ہے طالبان جو ہیں افغانستان کے خلاف، لیکن اب ان کو بھارت کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ یا ان کی ایک پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی سفارتخانی کو بڑے اچھے طریقے سے پوزیشن کیا ہے، جہاں وہ اپنے آپشنز ندرن الائنس جو ہے یا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے. اور ابھی ہرات سیکیورٹی ڈائلاگ بھی تاجکستان میں ہوا ہے جس میں بھارت نے بھی شرکت کی ہے. تو اس لحاظ سے وہ اپنے تمام آپشنز کھلے رکھتے ہوئے انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی. اور اب ان کو ایک لحاظ سے وہ اسپیس جس کا خطرہ تھا کہ بھارت وہ اسپیس لوز کر جائے گا افغانستان میں، وہ ایک لحاظ سے بھارت نے اس سے ریکور کر لیا ہے. جو پاکستان کو اسپیس ملنی چاہیے تھی وہ بھارت کو جو اسپیس لوز کرنی چاہیے تھی یوں کہیے وہ بھارت نے لوز نہیں کی. اچھا، بات ہو رہی جی پاکستان کی ایمبیسی کی، اور پاکستان کی ایمبیسی ان افغانستان کابل میں، اور اس وقت بھی ایمبیسی بند نہیں ہوئی تھی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا. پاکستان، چائنا اور غالباً قطر کی ایمبیسی ایسی تھی جو کھلی رہی. لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ سچویشن بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں وہ بھی کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کرنے کی. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان سفارتخانے پر ہونے والے حملے میں ایک پاکستانی سیکورٹی گارڈ شدید زخمی ہوا ہے. حکومت پاکستان کے مطابق اس قاتلانہ حملے کا مقصد کابل کے سفارتخانے میں موجود ہیڈ آف مشن ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنانا تھا، مگر وہ محفوظ رہے ہیں. یاد رہے کہ عبید الرحمان نظامانی نے گزشتہ ماہ 4 نومبر کو ہی کابل سفارتخانے میں بطور ہیڈ آف